اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بے شمار دعائیں کرنے کے باوجود، نماز تہجد کے سجدوں میں آنسو بہانے اور ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود ابھی تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی جواب کیوں نہیں آ رہا، اگر یہی کشمکش آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہی ہے اور آپ مایوس ہو کر خود کو تنہا یا بے بس محسوس کرنے لگے ہیں، تو سنیں، اللہ کی بادشاہیت خزانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نہ بے بس ہے اور نہ بے خبر، وہ آپ کی نیند سے خالی بے شمار راتوں سے باخبر ہیں۔ آپ کے دل کی تمام صدائیں اللہ تک پہنچ رہی ہیں اور اللہ خالی ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم سچا اور بہترین ہے، اللہ کا ہر فیصلہ فائدہ مند اور حکمت بھرا ہے، تو صبر اور سکون ان لوگوں کے لیے ہی ہے۔ کیا درد نے آپ کی ہوش و حواس گم کر دیے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے آگے دعاؤں میں، سجدوں میں اپنے درد کی دوا کے طلبگار ہیں؟ اور کیا آپ کو ہر راستہ تاریخ دکھائی دے رہا ہے؟ تو سنیں، رب تعالیٰ قرآن میں خود آپ سے مخاطب ہیں۔ تم دکھ میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھو، تمہارا رب اپنی ذات اور صفات میں ہر ایک سے بالا تر ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ظالم اور سخت گیر نہیں ہے۔ اللہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود آپ پر رحیم ہے۔ اگر آپ کے کام آپ کی بنائی ہوئی تدبیر کے مطابق نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنے رب سے ہی مایوس ہو جائیں۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو مطلوبہ چیز نہ ملی تو اس کی زندگی میں کمی پیدا ہو جائے گی اور وہ اس کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکے گا، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ دنیا اور دنیا کی خواہشیں کتنی عارضی ہیں۔ تو سنیں، رب تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج آپ بے سکون کیوں ہیں؟ خود کو کیوں اکیلا محسوس کر رہے ہیں؟ اس کی صرف دو بنیادی وجوہات ہیں۔ یا تو آپ کو ماضی کی کوئی یاد ستاتی ہے یا پھر آپ اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں۔ تو سنیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی غم نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں ماضی کا کوئی دکھ ستاتا ہے اور نہ ہی انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی خوشیوں کا اکاؤنٹ غموں اور دکھوں سے بھر گیا ہے اور آپ کی زندگی سے مسکراہٹوں کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں، خوشی کی وجہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ممکن ہے جس راہ پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو معجزات عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر گزار رہتے ہیں، وہ لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کھوئی ہوئی چیز کی بہترین نعم البدل ملنا ہو۔ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے نقصان کر بیٹھتے ہیں اور اپنی محبوب چیزوں کو کھو دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنا کیا ہوا نقصان خود پورا نہیں کر سکتا۔ ایک واحد چیز جو انسان کے نقصان کو پورا کر سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔
اللہ اپنی رحمت سے یا تو وہی چیز عطا کر دیں گے یا اس سے بہتر چیز عطا کر دیں گے۔ کبھی مت بھولیں کہ اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر انسان کی تقدیر کوئی نہیں لکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی خود کو مایوس مت ہونے دیں، ہمیشہ توکل سے جڑے رہیں اور نہ کبھی بے یقین ہو۔ یقین میں ایسی طاقت ہوتی ہے جو مدھم پڑتی دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانگی بخشتی ہیں۔ آپ کو وہ گلاب عطا ہوتے ہیں جن سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں، اور جب آپ کو یہ لگتا ہو کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو سنیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ جب آپ صاف نیت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر آپ کی زندگی کو بہترین منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ صرف خدا پر بھروسہ رکھیں، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے، بے فکر ہو جائیں، بہترین منزل آپ کی منتظر ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے آپ کے لبوں کو مسکراہٹیں عطا کریں گے اور آپ کے دل کو سکون سے بھر دیں گے۔